السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كنت شفاعته لكل عقل من الأعضاء المقتربين بالقرآن تسبح وإلهي بالقرآن تسبح وإلهي قالوا محمد رمضان مبارک مہینہ اس پاکستہ مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انعام عبادت کو انعام ایک انعام قرآن کی صورت میں دوسرا انعام قرآن میں اور دونوں انعام جو ہے اللہ پاک نے کیسے عطا کرتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو جو نور عطا فرمایا اور دونوں نور میں امت محمدیہ کو قیامت والے دن روشنائی کی ہوئی ایک قرآن کی صورت میں نور ہے دوسرا ناس کی صورت میں نور ہے در قبر میں امت محمدیہ کے افراد سارے جائیں گے جو نیکی قبر ہوگی جنہوں نے ان دونوں نوروں کی قدر کی ہوگی ان دونوں نوروں سے استفادہ حاصل کیا ہوگا ان کی روشنی کو دنیا میں حاصل کیا ہوگا ان کی قبر کی روشنی ہوگی تو آخرت کی روشنی ہوگی قرآن مجید سننا چاہیے فرمان والا کلام جس کا ایک طرف پہلے بدل نہیں ہے رمضان شریف میں ایک طرف پڑھے تو اور ایک سبحان اللہ وہ فرمان والا کلام جس کے اندر شک و شبہ والی بات ہے تو کسی ذات سے بھیجا وہ رب جمیل ہے لے کر آنے والا ابراہیم جمیل ہے اور رسول فرمانے والا رسول رب العالمین اللہ کی ذات کی ہدایت ہے کہ جسوں کے مثال جس معبود پر گمان آیا وہ معبود سے بڑے مثال ہے اس کی عظمت اور اہمیت کا ہے بات کلام کے حج کو ذات اعتبار سے کائنات نے خود اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک یہ ذکر بھی ہمارا ہے کہ ایمان بھی ہم باقی جتنی کتابیں آپ کی نہیں تورات زبور انجیل اور عیسیٰ وغیرہ کے علاوہ کریں مختلف انبیاء علیہ السلام پر آتے رہے اللہ ہر نبی سے فرماتا تھا کہ اس کی عبادت خود کرو لیکن جب صحیفہ مصطفیٰ کی باری آئی قرآن مجید فرمان امیر کی باری آئی تو رب کائنات کے اعلان کے امیر یہ کلام بھی ہمارا ہے جیسے قرآن آج نازل ہو رہا ہے قیامت تک کہتا ہے جس کی زبر آج کسی بھی چیز میں کوئی کمی واقع نہیں ہے قرآن مجید فرمان امیر کے 6666 آیات مارچ 57 میں 3 لاکھ
دار آٹھ سوال کی کروں 114 جن کے رسول تھے 14 جن کے سیدے جس کے شرطیں بندیں ضروریں زیریں تعداد فرمایا کہ ان تمام کے اندر جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر قیامت آنے تک کسی کی ہمت اور ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی لا سکے یا کوئی غلط کی وجہ دے سکے یا دے سکے اور کس دور میں قرآن آیا اس دور میں جب عربی پڑھنے والے عربی بولنے والے اور بڑے بڑے دانشور موجود فصاحت و بلاغت کرنے والے بڑی بڑی دانش کرنے والے بڑے بڑے علم رکھنے والے جن کا علم بڑا بہت تھا بڑا نام تھا جن کے چرچے بڑی دور دور تک جن کی جماعت کے جو انداز بیان تھے دعوت کے انداز تھے وہ اتنے شعلے کی طرح تھے کہ اگر صحرا کے اندر وہ اپنے دعوت کی بات دکھاتے تو صحرا جا کر لگا کتنے اپنا جادو بیانی والے لوگ تھے تو قرآن مجید لوگ آنے بالکل لوگوں کے جادو جس کا انداز جس کا اسلوب جس کا بیان جس کا انداز طریقہ بات کتنا عظیم کہ جس نے سنا اس کو روزگار ہو گیا اس کا دل و دماغ سے وہیں معاف ہو گیا کہنے کا کہ ہم بھی بڑے بڑے شاعر کرتے ہیں بڑے بڑے بیان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں بڑے بڑے خطبے دیتے ہیں بڑے بڑے خطیب ہمارے کرواتے ہیں مگر جیسا یہ کلام ہے ویسا کسی کا کلام ہے تو کسی نے غیر اسمان کی حضرت کا کہا یہ کی ضرورت کرنا کسی نے کہا یہ آسمان کا کلام کوئی بھی سمجھا نہیں سمجھا اللہ پاک بیان کیا میں سے کلام شامل کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں کیا نہیں کوئی تو کی رہے کی حفاظت کرنا اعلی بنا پاک کو منظور رکھتے ہیں بس اس وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ذات بات ہونا شریک میرا کوئی شریک نہیں آتا اکیلا میں اکیلا سے ایک قرآن ہے اور میں پوری دنیا کی بات کو کیا دے رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں کہ تم سارے اکٹھے ہو کر ایک کتاب میں بیٹھ کر قرآن کی مطلب کو سنت کرے ایک دنیا لے کرتا میں اکیلا میں یہ چلا اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ بس پوچھ پڑا بلاؤ اپنے میں کوئی 1 لاکھ کی ضرورت نہیں ہو 1 کروڑ کی ضرورت نہیں ہو یا پوری دنیا کی ضرورت نہ ہو سارے اکٹھے کر جوڑ کے بیٹھتا ہوں اور قرآن مجید میں ایک آیت بنا رہا ہے ایک تو میں بناؤں ایک تو میں آیات بنا میں ایک سورت اللہ تعالی بتاتے ہیں سورۃ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ 2 آیتیں نازل ہوئی میں تعلیم کی بابا کی دیوار سے ثابت تھا اور اعلان کر دولت کے اندر کہ تم کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے اگر انسان کا کلام ہے تو دوسرے انسان اس کی کاپی کر سکتا ہے دوسرے انسان ایک بیت کے مقابلے سے اگر بیت لا سکتا ہے ایک شیر کے مقابلے سے اگر شیر لا سکتا ہے ایک قول کے مقابلے سے اگر قول لا سکتا ہے ایک جملے کے مقابلے سے اگر جملہ لا سکتا ہے ایک محاورے کے مقابلے سے اگر محاورہ لا سکتا ہے ایک تجزیے کے مقابلے سے اگر تجزیہ لا سکتا ہے ایک تبصرے کے مقابلے سے اگر تبصرہ لا سکتا ہے ایک فکر کے ذریعے ایک مقابلے کے اندر جو فکر سے لا سکتا ہے ایک تخیل کے ذریعے دوسرا تخیل لایا جا سکتا ہے ایک تصور کے ذریعے دوسرا تصور لایا جا سکتا ہے تو پھر میں انہیں کیا نہیں کرتا ہوں ان 2 آیات کی طرح سے ایک آیت بلا کے دکھا اگر تم کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو پھر ان 2 آیات کی طرح سے ایک آیت بلا کے دکھا سارے کے سارے آتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے کا آدمی نام کرتا ہے مسل میں درد بھی کرتا ہے آگے وہ کیا سے درد ہو جاتا ہے اور گیڈنس جو ہو تو کوئی تو بات ہو جاتی ہے
وہ بالکل علم سے باہر ہو جاتے ہیں. کئی دن گزر گئے جو حالات تھے جو سارے لوگ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے پیچھے ان کی انتظار کرنے والے تھے وہ سارے لوگ ان سے کہتے کہ بتاؤ کیا کیا تم نے کیا تم سے ایک آیت نہیں پڑھ سکتے ایک جملہ نہیں پڑھ سکتا ایک کلمہ نہیں پڑھ سکتا تم اپنا کہتے ہو خیال ہی کرا تم اپنا خیال بھی نہیں سکتے ہو تمہارے اندر جادو بیانی بھی ہے اگر سارے چہراؤں کے اندر سوچتے کہاؤ کہ آپ بتا دو بندوں کے سامنے بیان کرو تو بندوں کے دلوں کے اندر آپ بتا دو ایک ایسے نفرتوں کی آپ جلاؤ کہ خاندانوں کے خاندان آپس میں دشمن بن جائیں نفسوں کی نسلیں ختم ہوتی جائیں مگر تمہارے جادو بیانی کا سلسلہ بھی ختم نہ ہو سکے تو آپ بہت زیادہ ہو چکا ہے لکھا جا چکا ہے بیت اللہ کی دیوار میں رکھایا جا چکا ہے ہمارے اندر ہمت ہے اور اس کے مقابل لاؤ جب کئی دن گزر گئے انہوں نے کیا کہا ایک کلمہ لکھا نیچے یہ جو آیات ہم نے لکھا یعنی کلمہ ما هذا الا كلام البشر کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ تو کسی اور ہستی کا کلام ہے اور پھر کلام حبیب یہ کلام کر چکے یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ رب الرحمن کا کلام ہے تو آپ کو بیٹھ کے جس کے اسی آیت میں راضی کرتا ہوں اتنا آدمی ہوگا وہ ابتر حدیث سے دشمن ہے ہمیشہ میرا مشکل ہوگا جو تیرے ساتھ دعوت رکھیں گے تیرے ساتھ توبہ رکھیں گے تیرے ساتھ نفرت کریں گے تیرے ساتھ دشمنی کریں گے تو ان کا نام و شان بھی بتاتا جاؤ ان کا نام و شان بھی بتاتا جاؤں گا اور جو تیرے فکر میں تیری محبت میں تیری عشق کی فکر میں تیری جان کے اندر دیش اور رات کے لمحات کو گزارے گی ان کا کیا ہوگا فرض ہو یا وہ میرا تیرا فکر کریں گے اور فکر سے کراتا ہے محبوبوں کے نام بیان کرتا رہوں گا معشوقوں کے عشق کی داستانیں بیان کرتا رہوں گا مگر جو تیرے دشمن بن میں آئیں گے اس کا نام و شان بھی بنا دوں گا ہمارے مریض کو قال نبی محمد والا کرا اس کا بندے کو قال کوئی نہ اور کیا مطلب نہ لا سکے کیا مطلب کہ لوگوں کو اجازت کیا گیا اسی کو سنت سے دور کیا آج بھی اس میں ہمت ہے کہ قرآن کے مطابق گزار ڈال رہے ہیں کسی کے اندر ضرورت نہیں لیکن بد نصیبی ہماری وہ کلام سنت والا بتانا نہیں انسانی زندگی میں ہر پہلو کا بیان یہ انسانیت کی راہبری رہنمائی کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے انسان کو ہدایت دینے کے لیے آپ نے قرآن کے مقصد کو بلا دیا ہمارے اندر دو پہلو بن گئے دو نظریات بن گئے ایک نظریے کے لوگوں نے قرآن کو باہر یہ سارے سوال کی ضرورت کر دیا کوئی موت ہو گیا جس کے بارہ پر روشنا ہے گھر میں برکت کے لیے بند کر کے رکھ چھوڑا برکت ہوتی ہے چاہے اس پر نہ کیوں نہ جب بھی رہے مرضی اس پر مرضی جب بھی رہے ہم اس کے بعد برکت ہو رہے یا کچھ وکیل بیمار ہوا اس کے بتانے جائے کہ یاد کی یاد کرنے جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو تعلیم دے دیا اور کتاب کر دیا اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن کا اپنے بات رکھا قرآن ضرورت ہوئی اور ایک بچے کے لوگ جنہوں نے کہا کہ قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب اتنا فائدہ ہے قرآن سے کہ قرآن مجید سے مفہوم پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس میں تعبیرات اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کو ڈھونڈے اس کا عمل کرنا شروع کیا جنہوں نے یہ سارے ثواب کے بارے میں سمجھتے ہوئے اس کا کوئی درد نہیں ہے یہ سارے ثواب کرنے سے کسی کی کوشش نہیں ہوتی قرآن کے آیات پڑھنے سے کسی کو اثر نہیں ہوتا کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا کسی کو اس کا نقصان نہیں ہوتا میں ان کے نظریے سے بڑا حیران ہے بہت حیران ہوا کہ کیسے معاملہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے سے انسانی وجود کی تبدیلی نہیں آتی اللہ کے کلام سے کسی کے اوپر اگر درد کیا جائے کسی کو اللہ کا کلام پڑھ کے بھوک مار دی جائے تو اس کے لیے تبدیلی ہوتا تو اس میں تبدیلی کو آگے نہیں ہوتی میں بڑا حیران ہوا
ایسے دنیا کا ایک پیغام ہے، ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو خوشی کی خبر دیتا ہوں، امیر صاحب کو خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ آپ کو بڑے بڑے کٹے کر آیا ہے، تو کیا اس کے وجود پر تبدیلی نہیں واقع ہوگی؟ تو خوشی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، خوشی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، پورے دل کی دنیا جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھے گی۔ اگر میں کہتا ہوں کسی صاحب کو کہ خدا نہ خاصہ تیرے گھر میں آگ لگ گئی، تو اس کے وجود پر کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت تبدیل نہیں ہوگی؟ کسی کو غم کی خبر سنائیں تو اس کے وجود کی کیفیت غم زدہ ہو جاتی ہے، کسی کو خوشی کا پیغام سنائیں اس کی وجود کی کیفیت جو ہے وہ خوشی سے مل ہوتی ہے۔ اگر عوام اور انسان کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ خبر دینے سے چہرے کی تغیرات کی رنگت تبدیل ہو سکتی ہے، تو اللہ کا کلام پڑھنے سے کیا تبدیل انسان کے چہرے کا اثر نہیں ثابت ہوتا ہے۔ ایک انسان خبر دے رہا ہے، انسان کی خبر سے چہروں میں وجود میں تبدیلی واقع ہوتا ہے، تو رحمان کی خبر میں ساری وجود میں تبدیلی واقع ہوتا ہے۔ وہ اثر کلام ہے، اتنا تو اثر ہے کہ کافی لوگ جنم کافی لوگ جو کلمہ نہیں پڑھا جاتا، وہ بھی کہنے پر رسول سے نام ہے تو بہت پیارا ہے، تو بہت پیارا، اگر کیا کریں اگر مانتے ہیں اس سے ساری جاتی ہے۔ ایک رات نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ اپنے گھر مبارک سرکار کی تلاوت کا فرمان، تو وہاں پر حاضر ہے عمر کی حاضر کیا، انہوں نے سرکار کی تلاوت کا فرمان دیکھا ہے۔ اسی مکان آقا علیہ السلام بیٹھ کے ہاتھ میں قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، اس کے کان میں قرآن کی آواز سے وہ ایک سنت کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، سننا شروع کر دیا۔ ادھر سے ابو لہب پوچھا، اس نے قرآن کی آواز سنی، اس کے دل میں کھو گئی، وہ بھی ایک سائڈ پہ سنت میں کھڑا رہنا، اس آپ کو سننا شروع کر دیا اور دیکھتا بھی ہے کہ مجھے ابو جہل کو نہیں دیکھ رہا، ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ ابو لہب کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر کسی نے مجھے کافر نے مجھے دیکھ دیا تو کہیں گے ہمیں منع کرتے ہو، تو اس کا دعا کرنے دیتے۔ ابو سفیان آئے، انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو وہ دوسری تیسری اوپر پہ کھڑے ہو گئے۔ جب صبح ساڑھے چلو ہوئی تاکید کا بیلا آیا، نبی علیہ السلام نے تلاوت کے دوران جو وہ ختم کروائی، تو ابو جہل راستہ بدل کے دوسرے راستے سے نکلا، ادھر سے آیا تو دوسرے راستے سے، ابو لہب اپنے راستے کو چھوڑ کے وہ بھی دوسرے راستے سے، ابو سفیان نے کہیں تو دیکھ نہ لے، جب دو تینوں نے راستہ بدلا ایک مقام پر تینوں اکٹھے ہو گئے، تینوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ ابو جہل پوچھا ابو لہب تو جہاں کیسے، ابو لہب پوچھا ابو جہل تو کیسے، وہ ابو سفیان سے پوچھتے ہیں، تو ابو جہل کہتا ہے میں سن رہا تھا یہ پڑھتا کیا ہے، میں تو سن رہا تھا، قرآن کے اندر میں بھی یہی سن رہا تھا، ابو سفیان نے تو میں بھی یہی سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، ہم لوگوں کو روکتے ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا، خود اس کے قریب ہو رہے، تو تینوں نے وہاں پر اکٹھے ہو کے عہد کیا اور کلمے کھائے اپنے چھوٹے خداؤں کی، جو نے لاج کی، نے مدار کی، نے سلام اس لیے ہوبر کی قدر کیا کہ ہمیں اپنے جھوٹے خداؤں کی قسم ہے کہ آئندہ آپ یہاں پر میرے کو تلاوت نہ کریں۔ جب دوسری رات آئی حقیق سے بے چینی پیدا ہوئی، ابو جہل کا ویوہار نہ بدل کے اس مقام گیا جانے گزشتہ رات ابو لہب کھڑا، ابو لہب ابو جہل کے مقام پر، ابو سفیان سے ابو سے جگہ پیش کر کے آ گئے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تین راتیں ایسے آتے رہے، تیسری رات ابو سفیان نے کہا کہ تم سنتے ہو باتیں کیوں نہیں؟ بات کی ہے قرآن کو اثر ہے،
کہ جب پڑھا جاتا ہے ضرور کرتا ہے کہ اس کو سن کرے، اس کی تلاوت ضرور کرے، اگر کیا کریں اگر مان لیتے ہیں تو سرکاری مدد ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید قرآن حدیث کا جو تاثیر کرا ایک کافر جو سننے پر مجبور ہو جائے اس کی عزت والا کرا. آج ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے پرانی مجید قرآن حدیث کی بجائے روایت کو چھوڑ کر ہندوؤں کے راستے کا نام شروع کر دیا. ہمارے شادی کیا ہوتے ہیں بالکل قرآن و سنت سے کافی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب قرآن کا نام سنیے شادی کا بیاہ کے حوالے سے کیا ہے اور سنت سے مصطفیٰ کا آواز شادی بیاہ کے حوالے سے قرآن نے قائم دیا، ایک اسلوب دیا، ایک طریقہ دیا، ایک راستہ دیا. کیا کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے اور دونوں کی نکاح کر جائے، نکاح کر کے رخصتی کرے. یہ ابہام تھا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیسے کیا جائے، رخصتی کیسے کیا جائے، نکاح کیسے ہو اور رخصتی کیسے ہو. اب ماننے والے کیسے ہیں، کن کے ماننے والے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ماننے والے. تو جن کو مانا جاتا ہے ان کی ابتدا بھی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ آئے اکرم سے محبوب کی ابتدا بھی عرض کیا وسلم نکاح کیسے کرے، برات کیسے جائے، شادی کے رسوم کیسے ہو. میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کہا اور کہا ام المؤمنین حضرت حسین الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح ہوا تو ستائے دارا رقم نے چند صحابہ کرام کو لے کر چل صحابہ کرام آپ کے ساتھ حضرت حسین الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مریضوں کو اشرفیوں کے ڈھال بھائی چاٹوں میں بھرا دیا. فرمایا کہ راستوں میں کھڑی ہو جاؤ، جہاں سے میرے معمول کو کرو اشرف کے شاور کرو. ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ میں وہی سے بچتا ہوں اور آقا نے حضرت السلام دولت آپ کی رضا دیتے بتائے سرکار کے پاس دولت نہیں ہوگی لیکن قربان جاؤں سرکار کی ذات کام کر. یہ سرکار کی بارات چلی آپ نے خرچوں کے توڑے بھر کر ایک کندھے پر رکھا دوسرے کندھے پر رکھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر محبوب کی نکاح والے مقام تک اشرفیاں ان دونوں سے پکڑتے جاؤ، محبوب کے اوپر سے نثار کرتے جاؤ، لٹاتے جاؤ، پتہ چل جائے کہ پانی کائنات کی برابر ہے. دنیا یہ نہ کہے کہ کسی غریب کی برابر آ رہی ہے، پتہ چل جائے غریب نہیں کہ غریب برابر آ رہی ہے، یتیم نہیں یتیم برابر آ رہے ہیں. کائنات میں آنے والے نہیں، کائنات کو بتانے والے آئے ہیں. جب دور سے اپنا خدای الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اپنی مریضوں سے فرمایا کہ تم واپس لوٹ آئے ہو. ارے ان کے توڑوں کی جگہ ان کے توڑوں کے سامنے میرے ہاتھوں کی چاہتی ہے. شان کے ساتھ قرار دیا. جب وہاں پر پہنچے تو نکاح پڑھا. نکاح پڑھنے کے بعد خوبصورتی بن گیا. اور کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آقا نے صلاۃ والسلام کے صحابہ نے یا سرکار نے صلاۃ والسلام کی حضرت حسین الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر سے کھانا کھایا ہو. کسی روایت کے بعد ثابت ہے. نکاح ہوا، خطبہ پڑھا گیا، رخصتی ہو گئی. جب سرکار گھر تشریف لے آئے تو سرکار نے دعوت ولیمہ دی. سب صحابہ کرام کو خاندان والوں کو بلا کر سرکار نے دعوت ولیمہ دی.
وظیفہ کرنا سنت ہے. آج ہمارے یہاں کیا روایت بدل گیا؟ قرآن سے دور ہو گئے. رواج یہ ہوتا ہے برات لے کے جاتے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے دو مہمان آئے, ہمارے 4 مہمان, ہمارے 5 مہمان ہیں. اور کہتے ہیں کیا ہمارے ایمان کو کھانا اچھا ہونا چاہیے, کھانا اچھا ہونا چاہیے. جب لڑکی والے پوچھتے ہیں ولیمہ کتنے بجے ولیمہ کرتا ہے اوروں کی باری آئے تو رسم بن جائے, اب کی باری ہے تو رسم و رواج. کتنی بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات کہ جو سنت عمل ہے آپ اس کو ترک کر سکتے ہیں. ولیمہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اپنے سنت سے اسے بات کو بلا دیا اور جو سنت کے خلاف ہے آپ اس کا اپنا لڑکی والوں کے اندر سے کھانا پکتا ہے جناب, آپ کھانا کھاتے ہیں پھر بعد میں باتیں بھی ہوتی ہیں. لڑکی والے غریب ہوں جیسے بھی ہوں سے بھی پہلے جانا چاہتا ہے. کوئی اگر مان بھی جائے لڑکے والا جب ولیمہ بھی کریں گے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ 2020 لوگ لے جانا ہے, کتنے ظلم کی بات ہے, کتنی زیادتی کی بات ہے. آپ کی باری تھی تو ہم 200 لے کے آئیں گے, آپ کی باری ہے تو آپ لے کے آئیں گے. لڑکی والا ڈرتا ہے کہ میں لڑکی کو بھی تو بتانا ہے. سرکار کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب شادی ہو تو لڑکی والے کھانا دینے کی مجال نہیں, لڑکا وہ سب دعوت ولیمہ سے مہمانوں کو کھانا کھلانا. اگر غریب نواز الغریب کا جب نکاح ہوا آپ کی جنت داخل کو ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا جب نکاح مبارک ہوا تو اللہ نے پیغام بھیجا جبریل سے حبیب سے کہو پہلا نکاح ہم نے اس دین پر علی اور فاطمہ کا حکم بنا دیا. دوسرا نکاح آپ پڑھائیں گی وہ شہزادی کون ہے جن کے پہننے کے لیے لباس انوسی رب جنت سے بھیجتا ہے. قریشہ نے مکہ کے سرداروں کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی, انہوں نے شہزادی کو لائن کو بلایا, سہیلیاں تھی ساری سارے عرب کی لڑکیاں اکٹھی ہوئی. ان کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی رہیں گی اچھے پرانے لباس تو آپ ان کا مذاق کریں کہیں گے کہ آپ کے ابا تمہیں دیکھنے میں مانے بھی پیدا ہے, آپ کو شہزادی کہتے ہیں تو آپ کا لباس دینا پڑا پرانا لباس. شادی کی دعوت ہوئی, شہزادی کو اپنے پیار یا پیدا میرے ابے کے پیار آ کر بھی میں شادی عرض کرتے ایسا مسئلہ ہے ساری چیز لہجے اکٹھی ہوگی بڑی بڑی امید سے آئے. اگر میں اس بات میں جاتی ہوں تو وہ مذاق بنائیں گی. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی گھبرا نہ, تو میری بیٹی ہے اس کا باپ ہوگا. ہماری عزت سے وہ کمی نہیں آنے دیتا. میں جاؤ اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کرو, گھر میں ایک مسئلہ بچھا دیا, نماز پڑھ کے فارغ دعا کر رہی ہے, اونچے لمبے تک پر شخص کرایا جواب میری بات کو سارا کرنا اس میں کون میں جواب بیان میں آپ کی کہانی کرا رہی ہوں. میں نوکر ہوں اور یہ آپ کے بات کو بتایا, آپ کے دیوار کو دیکھ کر سلمان کے وہ عطائے عرب کی بچوں کی شادی کی نقل کیجیے اور اس کے 4 شریف میں اللہ پاک نے آپ کی لیتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات کو دیکھا اتنا اچھی بات کی
کتنا عجیب بات کہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا. آقا علیہ السلام کو سامنے خدمت کے حاضر ابا جان یہ لباس آیا میں کہ دیکھی پتہ کون لایا ہے کہ نہیں میں یہ کوئی لڑکی لائی اور یہ جنت کی لباس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو دکھائے گا کافروں کو بتائے گا کہ اللہ کیا ہو جاتی ہے اللہ ان کا ہو جاتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ انہیں بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے. تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں یقین کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے. آپ کو لباس پہنا ساری خرچے کے ہزاروں کی لڑکیاں دروازے پہ کھڑی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی بات کی جنت آئے گی آپ ان کو پھٹے پرانے لباس میں دیکھ کے ان کا مذاق اڑائیں گے دیکھیں گے کہ وہ کیسے لباس کی آتی ہے جب بات میں جنت مہاجرہ روا ہوگا سب دیکھ کے سب کی آگے کھڑی کی کھڑی رہتے گی کس سہارا لباس ہے کہ اس لباس کو آگے پیچھے سے کتنی خوبصورت تحریروں نے کام رکھا ہے کہ جن کی شکل پہلے کی بڑی سامنے دیکھی نہیں تھی اس لباس کو کسی سامنے دیکھا رہی تھا بات میں جنت جب گئی تو ساری کی باری آپ سے رہیدہ ہو گیا سب نے بنائے سارے ہماری بات سنا دیا فرمایا جس خدا کو سجدہ کرتی ہوں اس خدا نے جنت سے لے جایا جو مذاق وعدے کی جگہ ہوتی تھی خدا کے مصطفیٰ سے مسلمان وہ بھی بات مسلمانہ جیسا ہوتا تھا بات کو دیکھا ہوا نا مدد نہیں تو لفظ القریم سے جاتا ہے بتائیے بتاؤ آپ کے بیان میں کیا ہے یا رسول اللہ میں کی دعوت صحابہ کو اپنے ساتھوں کو لے اور دکان کرو اور اس کو لگے یہ کام ہوا کیا رسالت ہے کیا دربار رسالت باہر سے کسی چیز کی کمی تھی کھلانے کی پلانے کی کمی تھی کہتے نہیں میرا اسٹیٹس ہے میں علاج کرتا ہوں تو سمجھ گیا میرے محبوب کی طرف کی طرف نہیں دیکھتا اور محبوب کی طرف ایک چالا خلوص کا ہو تو 1400 صحابہ حیران ہو گئے ایک ہڈیا بالغ کی ہو 1400 صحابہ تمہارا زہر ہو کے کھاتے ہیں کیا وہ میرے نبی بیٹی کی شادی پر ابھی سے مہمانوں کو کھانا نہیں کرا سکتے تھے نہ سکتے تھے مگر میرے بابو کو بتانا چاہتے تھے یہ طریقہ ہے شادی ازواجی زندگی کا طریقہ یہ نہیں ہے اس طریقے پر چلو جو میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے شادی ہوئی نکاح ہوا اس سے ہو گئی میں کہتی بتاؤ کلمہ کیا کر رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نبی کی بات کو کے موجود نہیں تھے آپ نے پوچھا ایک یہودی کے پاس گری لے پائے اسے پیسے کی اور دعوت غنیمہ کی سرکار تمہارے سے علی ایسا مشرف کا نام رسول غنیمہ ہے یہ دوسروں کی حجت بن جاتی ہے کہ سرکار نے غنیمہ چھڑوایا تو ہمیں بھی چھوڑنا چاہیے سرکار کا حکم کیا علی غنیمہ کی سرکار کا شکر ادا ہوگا مالک کی قیمت کا شکرانہ ادا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ شریف نے گرا مجھے گرا جو ہے کہ اپنے پیار کے جاتے شکریہ لگا کر دعوت سے غنیمہ کیا تھا اپنے کام کو پانی مانا دیا یہ اصل طریقہ کار ہے اس طریقے سے یہ قرآن کی تعلیمات ہے آج ہم تعلیم ضرور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے بیٹی والے کھانے کے پیسے جمع کرتے اور ایک ہزار کے اندر جب رشتہ فراہم کرتے ہیں تو ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا میرے پاس ابھی لگاتے ہیں کوئی جب بیٹی چہرہ کچھ کر رہا ہے زبان ہو اس کا بورڈ نکال کر لگا یہ آپ کا رسالت ہے آج ہم نے اسلام کے اوپر ایسا لعنت چلاؤ چالو کیا ہم ایسے رسول کے اندر کھول رہے
ہمارے گھروں کی گھر تباہ ہو گئی، گھر تک کیوں نہ ختم ہو گھروں سے؟ جب ہم نے گھروں میں تفسیر مصطفیٰ کو ختم کر دیا، تفسیر مصطفیٰ سے شریعت سے مصطفیٰ کا طریقہ مستقبل بلا، آج ہمارے اندر غیروں کے رسوم آ چکی ہے۔ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہ کیسے ہوتے ہیں، ہماری بچیاں کیسے ہوتے ہیں، ہماری بھی شادی ہے، ہماری شادی میں ناچ گانا ہونا چاہیے، ہماری شادی میں ڈانس ہونا، ہماری شادی میں یہ لوگ ہونی چاہیے۔ جب بابو کی شادی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام ہوتا تو سرکار دو عالم وسلم گھر میں تشریف لائے تو مدینہ سے یہ بات کی بچیاں آقا کے گھر میں بیٹھتی ہیں اور وہ ٹپ کے اوپر کچھ پڑھ رہی ہیں۔ سرکار کو آتے دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ سرکار کو آتے ہیں خاموش کیوں ہوئی، کیا پڑھ رہی تھی؟ سنا آپ بنا سے پڑھ رہی ہیں، آپ کو جماعت سے ذکر کر رہی ہے، میں کہ تم پڑھو میں سنتا ہوں، مجھے بھی پڑھ کے سنا ہو، کیا پڑھ رہی؟ بچوں سے پڑھنا سن گیا، سرکار سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی شادی میں آپ لوگ نہیں چیز کرو، خوشی پیدا کرو، میرا اور اللہ کا ذکر کرو۔ آج ہم نے طریقے کو چھوڑ دیا، گانے بازے کو آواز دیتا، جو قیامت کی شادی شیطان کے حقوق کو اپنے نکالی، اس کا نتیجہ کیا آیا کہ ہمارے گھروں میں دودھ پر اخلاق بے برکتی اور کمی دے رہے ہیں۔ اور قرآن پر بھی دیکھیے، قرآن نے کہا کہ اپنے ارادت کا رسول کو حصہ دے، بیٹے کو حصہ دے۔ ہندوازم کے اندر ہے کہ بیٹی کو حصہ دے، ہندوازم تو ہم نے کوئی ہندوازم والا طریقہ بتایا کہ بیٹی کو ہراست میں حصہ نہیں۔ جب آپ کہتا ہے کہ دوسرا ہو تو آپ کرنا، بھائی کہتے ہیں کہ باپ پر نہیں کرنا ساری زندگی بولیں گے بدماشی کی ضرورت یا ایک گھر کی جیسے نکاح ہوتے ہیں، نکاح تو لڑکی کو ہم کے محل دیا جاتا ہے، اب تو محل بچی کو دیا جاتا ہے اور گھر بچی کا وہ حق ہے، اگر آپ کو محل نہیں دیا جائے تو کام آرام ہو جاتا، نکاح مکمل نہیں ہے جب تک گھر کا محل نہیں دیا جاتا۔ حق میں دیا جاتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے، نکاح پر حق نکال دیے جاتے ہیں، تو بچی کی خلائیں، بچی کے ممانیاں، جب بچی کو کوئی رشتےدار صاحب کی کوئی برکت ہوتے ہیں، بچی کی کافی معاف کرا چھوڑ دو، مجھے ایک نکاح بچہ سے رشتہ آیا، میں چلتے ہوئے سزار کرنے کو راز کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ خبردار ہے لوگ کہ آپ کو کوئی مجال ہے سماج کی اپنی مرضی کو چھوڑے، آپ کریں تو اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ اگر کوئی زبردستی موت میں ہے یا کوئی کہے تو برابر سے چھپا دے تو وہ حق میں لگا نہیں ہوگا۔ آپ میں روز لڑکی کو دیا جائے، لڑکی کو ہے آگے اس کے دل کی مرضی پڑے تو اپنے دامن کو دے، دل کی مرضی نہ پڑے تو نہیں دے سکتے۔ کسی بھی کہنے پر اس سے واپس آ کے لوٹا دیا، باپ کے، ماں کے، بہن کے، بھائی کے، پوری کہنے میں واپس لوٹا دیا تو ہاتھ میں لگا دیا، جیسے تشہیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور سے بیچ ہوئے کہ تم ہمیں اپنا ہاتھ چھوڑ دو، معاف کر دو، وہ سوچ کیا تو ہاتھ میں چھوڑا نہیں ہے، وہاں پر فرق یار قیامت آپ کو ایک روپے کے بدلے میں کوئی لے کے لگا رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ کی کے جب دل کی مرضی کی نہ پڑے گا تو چڑھائی ہے، وہ سوچ سکتی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آج ہم اپنے باؤں بہنوں کو بیٹوں کو سیاست سے معلوم کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بھائی نے کہا اپنی بہن سے کہا میں نے اپنا حصہ دے دیا؟
کیسا ہوا جب بھی قربانی دی جاتی ہے تو بہنوں کی یا بیٹوں کی قربانی دی جاتی ہے، کبھی بھائی اور بیٹوں کی قربانی دیتے ہیں۔ بیٹوں سے کیوں نہیں کہتے تم اپنا حصہ چھوڑ کر رہنے دو؟ تم نے تو ایک ملیات ہم نے دکھا کر کے باپ کو راستے اور راستے کی فکر میں کھڑا کر دیا، اسی میں میرے بھائی کو میرے باپ نے ایک موقع دیا بھی اپنے کام دے دیا، مجھے حق دلایا گیا۔ ابھی کسی نے ایسا کہا کہ اپنی میں بیٹا ہونے کے ناطے اپنا آپ کی بہن کو چھوڑ رہا ہوں، ابھی کوئی نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹیوں کو ابو سے ابو کے بعد نہ کرو۔ آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، کیا ہوا کہ گھروں میں فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، یہاں تک کہ بھائی بہن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی کو دیکھنے کے لیے چلے چلے کی دولت کی بات۔ اور یہ دوسرا قرآن ہمارے رہنمائی کے لیے ہے، قرآن سے ہمارے پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ آقا فرماتے ہیں کہ عربی کی عبارت ایک آیت قرآن کے پڑھنے سے آگے ایک آیت پڑھنے سے ایک دو نفر پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر اس کی آیت کو سمجھنے کا چار سمجھ کی برابر سے 1000 ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کا مطلب آج زندگی آسان ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شان ہو عمل کی توفیق سے بات کرنا اور دوستوں سے دوبارہ سے دیکھنا پڑا کہ جمعہ دوبارہ سے دوبارہ ہوتا ہونا چاہتا تو دوستوں کی ساری میرے یہاں ہے تمام لوگوں سے شریک ہو کر تو آپ یہ دیوان افطار ساری کے بعد شروع کا وقت نہیں ساری کی جگہ رات کے بعد اثر کی بات ہے بہت سارا مطلب ہے وہ دیکھو اس کے بعد